ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، اگر مہمان ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ پیسے بچوں پر بھی خرچ ہو سکتے ہیں، گھر میں بھی خرچ ہو سکتے ہیں۔ میں پشاور میں پڑھتا ہوں، اپنے گھر افغانستان جاؤں تو نماز راستے میں قصر پڑھو گے، جب گھر پہنچ جاؤ گے پھر نماز پوری پڑھو گے۔ قبروں پر پھول پودے لگانا بالکل ناجائز ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ میرے بھائی نے طائف سے واپسی پر عمرہ نہیں کیا، ہاں بالکل دم دینا پڑے گا۔ 4-5 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ میں عمرہ کرنے گیا، غسل گھر سے کیا تھا، واپسی بھی بات پر غسل نہیں کیا تھا، کوئی حرج نہیں، گھر سے کرو۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اپنے مرحوم شوہر کے لیے عمرہ کا سہانی کر سکتی ہیں۔ مسجد قباء میں جب 2 رکعت پڑھوں تو آپ کو عمرے کا ثواب ہوگا، وہیں آپ 2 رکعت پڑھ کے شوہر کے لیے بھی دعا کر سکتی ہیں۔ فراز میں رہتا ہوں، کپڑے کا کاروبار ہے، خالص حلال کاروبار ہے، لیکن کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو استغفار زیادہ پڑھو۔ بہرحال اسپین میں رہ کے گھر خریدنا چاہتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ سود لے کے نہ خریدو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کوئی سبب بنا دیں گے، یا چند دوستوں سے قرضہ لے کے لے لو۔ اگر حمام کا رخ کعبے کی طرف ہے کوئی گناہ نہیں۔ ریاض الجنہ جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، بار بار موقع ملے نفل پڑھنے کا بالکل پڑھیں۔ اگر صرف ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے آ جائیں، صلاۃ السلام نہ پڑھیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایک عمرہ کیا، سر مڈایا، پھر عمرہ احرام کھولا، دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے احرام سعی صفا مروہ کیا، سر نہیں مڈایا، پتہ نہیں تھا، پتہ تھا پہلے آپ سر مڈا چکے ہیں، پتہ کیسے نہیں تھا، بارہ سر بھی مڈائیں، دم بھی ادا کریں۔ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہے کہ بیوی اس کے حکم کی اطاعت کرے، اذا نظر الیہا سرت ہو، جب دیکھے تو خوش ہو جائے، اذا امرہا اطاعت ہو، اور جب وہ کوئی حکم کرے تو اس کی فرما برداری کرے، اذا غاب عنہا حفظت ہو، اور اگر وہ گھر میں نہ ہو تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ پتہ نہیں عرض ہے میرے ماوار کے خیر احرام، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، سندھی میں لکھا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا۔ عمرے پہ آئے، اپنی بیوی، ساس، غیر شادی شدہ سالی کو ساتھ لا سکتے ہیں، ہاں گروپ کے ساتھ لا سکتا ہے، لیکن کوشش کرو کہ تمہیں سالی کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، بہتر ہے کہ نہ لاؤ، چونکہ آج کل محاورات میں کہتے ہیں سالی جو ہے نا وہ آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ میری فیکٹری میں بریلوی امام نماز پڑھاتا ہے، وہی اللہ کرے سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اگر وہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے پھر نماز نہیں ہوگی۔ احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میں نے عمرے کی ہے لیکن طواف کے دوران حتیم میں نفل بھی پڑھتا رہا تو بالکل وہ طواف ہوا ہی نہیں آپ کا، دوبارہ طواف کرو۔ کرنسی کا ہم کاروبار کرتے ہیں، مثلا ہم ڈالر لے کے رکھ لیتے ہیں یا یورو لے کے رکھ لیتے ہیں، جب ریٹ بڑھ جاتا ہے پھر دیتے، کوئی بات نہیں۔ عورت کو طلاق ہو جائے، نوکری کرتی ہے، کوشش تو یہی کرے کہ وہ چھٹی لے لے اور عدت گھر میں بیٹھ کے گزارے، اگر کوئی حل نہ ہو تو بس چپ کر کے جائے، ڈیوٹی کرے، واپس آ جائے، اور کیا کرے گی بیچاری، حل ہی کوئی نہیں۔ میں نے 60 مرلے کا پلاٹ خریدا، قیمت 80,000 تھی، لیکن ہم کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جگہ متنازع ہے،
اب وہ شخص مجھے فی بلہ 1 لاکھ واپس کر، بالکل چپ کر کے لے لو، وہ نفع ہے آپ کا، نہیں تو یہ بھی جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری جنگیں ہیں جن میں شرکت فرمائی ہے، جیسے جنگ احزاب ہے، جنگ احد ہے، فتح مکہ ہے، جنگ حنین ہے، غزوہ بنی المستلق، بہت سارے ہیں۔ تو غزوات الرسول اللہ میں کتاب لے لیں، اس میں تفصیل ہے۔ 12 جی پی فنڈ جو ہے نہ لیا کریں، کیونکہ بہت سارے علماء اس کو سود سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ یا صدقات کے پیسے سے مسجد کے بل یا اخراج وہ ادا نہیں ہوتے۔ ایک ٹھیکیدار نے میرے 30,000 دینے ہیں، 3 سال ہو گئے نہیں دے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اللہ رحمت کرے۔ میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو ظہر سے پہلے ادا کر لو۔ بچوں کو نورانی قاعدہ اس وقت پڑھائیں جب سمجھ آ جائے ان کو پڑھنے کی۔ ہماری دکان سے چوری ہو گئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی وظیفہ پڑھتے رہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ مل جائے گی۔ میری والدہ فوت کہ اللہ مغفرت کرے، قبرستان میں بھی جا کے دعا مانگنی جائز ہے۔ سورۃ یاسین کا ختم 41 دفعہ خود کریں، گھر میں، لوگوں سے کرائے پر نہ کرائیں۔ وہ کون سے کفری الفاظ ہیں؟ حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ گے، بیوی کو خود بخود طلاق ہو گئی۔ تم ایسا مسئلہ پوچھتے کیوں؟ اللہ بچائے۔ سورۃ الرحمن بھی اور مزمل، ہر قرآن کی صورتوں میں برکات ہے، اس کی دعا مانگی کرو کہ اللہ ان کے ثمرات و برکات ہمیں عطا فرما۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف کے طرف وضو ٹوٹ جائے تو بہرحال نماز چھوڑ دے، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی آپ کو، چونکہ حنابلہ کے نزدیک درود واجب ہے۔ عورتیں وضو کے اور دوپٹے کے بغیر اپنے گھر کے کچن میں کام کر سکتی ہیں۔ مسجد میں جو جھاڑو دیتے ہیں اور جنت میں حوروں کا حق المہر ادا کرتے ہیں، مدرسہ بھی مسجد کے تابع ہے۔ عمرے کی حالت جو خواتین پردہ نہیں کرتی بالکل گناہگار ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہاں اگر شعر شاعری بغیر ساز سر کے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ شعر و شاعری ٹھیک ہے جو اللہ رسول کی مدح میں ہو۔ عافیت اور آسانی اور اس کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ پہلے ملازمت کرتا تھا، اپنا کاروبار شروع کیا تو نقصان ہو رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھو، اللہ کے ہاتھ میں۔ آج کل پوری دنیا میں نقصان کی لہر چل پڑی ہے۔ میں جتنے میں ہوں، چھوٹی سی دکان ہے، کام نہیں چلتا، استغفار زیادہ پڑھو۔ حضور پاک کے صحابہ کے زمانے کی نسل اب بھی باقی ہے، کئی قبیلے کے قبیلے اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی امام کو نہیں مانتا، توحید پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان، بالکل مسلمان ہے، لیکن یہ توحید اس نے سیکھی کس سے ہے؟